رہبران کرام، حال میں موجود بہت عزیز ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ 2 دن کی عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں نے اپنے دل کھولے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ گہرے زخم جو ان کے دلوں میں موجود ہیں، کیسے وہ زخم ابھرے، اور کیسے آپ نے دیکھا کہ حال میں سننے والوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی باتوں کو حمایت کی۔ ہم نے دیکھا کہ خواتین کے حقوق کی بات کہی گئی، مزدوروں کے حقوق کی بات کہی گئی، محکوم اقوام کے حقوق کی بات کی گئی، مذہبی اقلیتوں کے حقوق پر بات ہوئی، اور یہ ایک طرح سے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کانفرنس لاہور میں دائر ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہماری لیڈر عاصمہ جہانگیر، جن کی یاد میں یہ کانفرنس، چوتھی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان کی روح کو خراج عقیدت ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ باتیں جو تلخ محسوس ہوئی وہ کن موضوعات پہ تھی۔ ان میں سے ایک موضوع ہے بلوچستان۔ آپ نے دیکھا مسنگ پرسنز اور بلوچستان۔ آپ نے دیکھا کہ جو پشتون پیریفری ہے، جو علاقے ہیں فاٹا پاٹا وغیرہ، آپ نے دیکھا کہ کیسی باتیں مقررین نے کی اور کیسے عوام نے ان کے ساتھ دیا۔ اور تیسری بات گلگت بلتستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقے ہیں یہ عملاً کالونیز ہیں، ان کے ساتھ کالونیز کی طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ آزاد ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو یہ جو گہرے زخم سامنے آئے ہیں، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی پارٹیوں کو اپنے ایجنڈا پر ذرا بات کرنی چاہیے، نئے سرے سے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ پالش کرنے سے نہیں ہوگا، اس میں سرخی پاؤڈر لگانے سے سٹیٹس کو یہ نہیں حل ہوگا۔ تبدیلی لانی ہوگی اور بڑی تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں جنوبی ایشیا میں آئینی بحران جنوبی ایشیا کا، جس میں بھارت، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سارا علاقہ ہے۔ تو جب ہم اپنے ملک میں یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا بحران ہے۔ بحران بڑا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے دوسرے لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں اس کے ایک بنیادی بات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ کور ایشو کیا ہے، بحران کی جڑ کیا ہے؟ میری ناقص رائے میں پاکستان میں سب سے اہم پرابلم جو ہے وہ جرنیل شاہی ہے، جرنیلوں کی حکومت ہے۔ ویسے تو کہنے کو یہاں پہ آئینی نظام ہے 73 کا، لیکن وہ آئینی نظام عملاً نافذ نہیں ہے۔ اس کو ہائیبریڈ کہہ کر چھپایا جاتا ہے، ہائیبریڈ۔ یہ ہائیبریڈ نہیں ہے، یہ ان اناؤنس مارشل لاء ہے۔ اس کا اصلی نام جو ہے وہ غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے آئینی بحران۔ اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں پچھلے 4-6 مہینے میں اس ملک میں کیا ہے۔ دیکھیں جو ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کی پروموشن، اس کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور پورے ملک کو اسے پولرائز کر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مسئلے کا ذکر نہ کریں عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹیوں میں ایک کھینچتانی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کس کا امیدوار آگے آئے گا اور کس کا امیدوار نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سیاسی پارٹیوں سے یہ بھی گزارش بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ یہ آپ ایکسٹینشن کے لا کیوں بناتے ہیں؟ یہ سرکاری نوکروں کو 3 سال کافی ہے نا جی، آپ 6 سال کیوں کرتے ہیں؟ 9 سال اور 12 سال کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھے نا، ایوب خان کے ہم نے نہیں دیکھا 10 سال، ضیاء اللہ کے 11 سال ہم نے نہیں دیکھے، مشرف کے 9 سال ہم نے نہیں دیکھے۔ تو کیوں ان کو اب لمبے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پروموشن کا مسئلہ ہے یہ پولیٹیسائز نہ ہو۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ایسا بنانا چاہیے کہ بس وہ اپنی نوکری کریں اور چلے جائیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں پھر ان کو ڈھونڈیں گے آپ کیسے؟ اب جنرل کیانی کہاں ہے، جنرل رئیس شریف کہاں ہے؟ یعنی ان کے ایڈریسز آپ بتائیں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے تو پاکستان میں آئینی نظام اور جمہوریت آئے گی۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1-2 ایسے بڑے مسئلے ہیں اس ملک میں۔ مسنگ پرسنز کا میں نے عرض کیا، مسنگ پرسنز کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہ یہاں پہ پہلے سیشن میں بات ہوئی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف ہمارے لیڈروں کے سماج میں لانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے ہیں۔ بلوچ مائیں عورتیں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، پشتونخوا کے ہر ضلع میں احتجاج ہوا ہے مسنگ پرسنز کا۔ کون سن رہا ہے؟
اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگلے اس میں کہ ہمارے صوبے میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ دیکھیں یہ جو ریگولیشن تھا 2011 میں نافذ ہوا، یہ فاٹا جب مرج ہوا یہ ختم ہو گیا، لیکن یہ اس کو چور دروازے سے لائے، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا، اور یہ اس 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے کشمیر کی ریاست کو ڈیزالو کیا، اسی تاریخ کو پاکستان میں جو ہمارے صوبے میں ایکشن سول پاور کا قانون غیر قانونی طور پہ گورنر سے ایک ریگولیشن جاری کیا گیا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی لیکن جاری کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، حکومت بھاگی آئی اور سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کیا۔ یہ ایک پھر جرنیلوں نے دباؤ ڈالا، صوبائی اسمبلی سے ایک جیلی دوبارہ ایک قرارداد پاس کرائی کہ ایکشن ان ایڈ جو ہے یہاں پہ لایا جائے، پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، پھر اسلام آباد کی سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کی ہائی کورٹ کے آرڈر کو۔ اب دیکھیں نا ہمارے پاس کیا چوائس ہے اس کے سوا کہ ہم مطالبہ کریں کہ ہمارے ہائی کورٹ فیصلے کرتی ہے اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ اس کو سسپینڈ کرتی ہے، ہمارے حقوق چھینتی ہے۔ 60 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے، 60 لاکھ لوگ مارشل لا میں رہ رہے ہیں۔ ایکشن ایڈ کی معنی ہے فوج قید کر سکتی ہے، فوج جیل خانے چلا سکتی ہے، فوج پولیسنگ کر سکتی ہے، یہ تو مارشل لا ہے۔ اور یہ پھر اسلام آباد کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا اور یہ موجودہ چیف جسٹس نے انہوں نے تو اس کو اسکینڈلائز کیا ہے سپریم کورٹ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو سسپینڈ کریں؟ 60 ملین لوگ پختونخوا کے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، مسنگ پرسن بنیادی مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات آپ سے یہ گزارش ہے کہ پختونخوا میں امن کی تحریک اٹھی ہے، پختونخوا کے عوام اٹھے ہیں، وزیرستان نے خوف توڑا، اس وقت جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا پی ٹی ایم نے بات کی، علی وزیر، منظور پشتین، محسن داوڑ انہوں نے آواز اٹھائی کہ خوف توڑا۔ ابھی سوات نے امن کا پرچم بلند کیا ہے، سوات نے کہا ہے ہم طالبان نہیں مانتے، سوات نے کہا ہے کہ جرنیلوں کی دعوت پہ طالبان آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے ہاں امن ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن تحریک کی حمایت کریں۔ یہ جو طالبان کے خلاف لوگ کہتے ہیں کہ نہ آئے یہاں، اس کی حمایت کریں، اور سیاسی پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں، لوگ آگے نکل گئے ہیں۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، یہ جو سوات میں لوگ جمع تھے اس میں گیا تھا، ہزاروں وہ اتنا بڑا مجمع تھا، کوئی ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں تھے، لوگ خود آئے تھے۔ تو گزارش ہے کہ ان کی حمایت کریں، اگر نہیں کریں گے ہم تو پھر صورتحال یہی رہے گی۔ اور مجھے پھر وہ احمد فراز کا شعر کہنا ہوگا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے، اور وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے۔ شکریہ۔